بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، وہ سب بہتر کر دے گا۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں باقی، لیکن ہماری موت سے پہلے ہمیں مقصد حیات سے ملا دینا، ہمیں ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو ہم سب سے راضی ہو، ہمیں سمجھ آ جائے کہ صرف تو ہی ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب فانی ہے اور صرف تو باقی، بس ہمیں اپنے قریب کر لے کہ زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکیں اور تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ یہ صورتوں میں صورت نمبر 36 ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 83 ہیں، اور یہ مکی صورت ہے اور یہ پارہ نمبر 22 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔ آیت نمبر 2۔ قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اس کی تفسیر ہے ابن عباس، اکرمہ، ضحاک، حسن بصری کا قول ہے کہ اس کے معنی ہیں اے انسان یا اے شخص، اور بعض مفسرین نے یا سید کا مخفف بھی قرار دیا ہے۔ اس طویل کی روح سے ان الفاظ کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آیت نمبر 3 کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ اس کی تفسیر ہے اس طرح کلام کا آغاز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا اور آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت پیش آئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک کفار قریش پوری شدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر تقریر کا آغاز ہی اس فکرے سے فرمایا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی وہ لوگ سخت غلط کار ہیں جو تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے اور قرآن کی صفت میں لفظ حکیم استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت سے لبریز ہے۔ یہ چیز خود شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔ کوئی انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے پر قادر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مانتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ کلام آپ خود گھڑ گھڑ کر لا رہے ہیں یا کسی دوسرے انسان سے سیکھ سیکھ کر سنا رہے ہیں۔ اس مضمون کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 to 274 اور 285 to 286، 641 to 643، جلد 3 صفحہ نمبر 317 to 318، صفحہ نمبر 476 اور 602، صفحہ نمبر 639 to 642، 665 to 670 اور صفحہ نمبر 711 to 713، پھر صفحہ نمبر 724 to 728، 730 to 732۔ آیت نمبر 4 سیدھے راستے پر ہو۔ آیت نمبر 5 اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ غالب اور زبردست ہے، دوسرے یہ کہ وہ رحیم ہے۔ پہلی صفت بیان کرنے سے مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ یہ قرآن کسی بے زور ناصح کی نصیحت نہیں ہے جسے تم نظر انداز کر دو۔
تو تمہارا کچھ نہ بگڑے، بلکہ یہ اس مالک کائنات کا فرمان ہے جو سب پر غالب ہے، جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کی پکڑ سے بچے جانے کی قدرت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری صفت بیان کرنے سے مقصود یہ احساس دلانا ہے کہ یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا اور یہ کتاب عظیم نازل کی تاکہ تم گمراہیوں سے بچ کر اس راہ راست پر چل سکو جس سے تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں۔ آیت نمبر 6، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کے دو ترجمے ممکن ہیں، ایک وہ جو اوپر متن میں کیا گیا ہے، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو اسی بات سے جس سے ان کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلا مطلب اگر لیا جائے تو باپ دادا سے مراد زمانہ قریب کے باپ دادا ہوں گے، کیونکہ زمانہ بعید میں تو عرب کی سرزمین میں متعدد انبیاء آ چکے تھے۔ اور دوسرا مطلب اختیار کرنے کی صورت میں مراد یہ ہوگی کہ قدیم زمانے میں جو پیغام انبیاء کے ذریعے سے اس قوم کے آباء و اجداد کے پاس آیا تھا اس کی اب پھر تجدید کرو، کیونکہ یہ لوگ اسے فراموش کر گئے ہیں۔ اس لحاظ سے دونوں ترجموں میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے اور معنی کے لحاظ سے دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ اس مقام پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اسلاف پر جو زمانہ ایسا گزرا تھا جس میں کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس نہیں آیا، اس زمانے میں اپنی گمراہی کے وہ کس طرح ذمہ دار ہو سکتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نبی دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی تعلیم و ہدایت کے اثرات دور دور تک پھیلتے ہیں اور نسل در نسل چلتے رہتے ہیں۔ یہ آثار جب تک باقی رہیں اور نبی کے پیروکاروں میں جب تک ایسے لوگ اٹھتے رہیں جو ہدایت کی شمع روشن کرنے والے ہوں، اس وقت تک زمانے کو ہدایت سے خالی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور جب اس نبی کی تعلیم کے اثرات بالکل مٹ جائیں یا ان میں مکمل تحریف ہو جائے تو دوسرے نبی کی بعثت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اس قوم میں اٹھتے رہے تھے یا باہر سے آتے رہے تھے جو ان اثرات کو تازہ کرتے رہتے تھے۔ جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہو گئے اور اصل تعلیم میں بھی تحریف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی ہدایت کے آثار نہ مٹ سکتے ہیں اور نہ محرف ہو سکتے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 4 سورہ سبا آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 7، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ان لوگوں کو ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی سے کام لے رہے تھے اور جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کی بات بہرحال مان کر نہیں دینی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور خدا کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے اتمام حجت ہونے پر بھی انکار اور حق دشمنی کی روش ہی اختیار کیے چلے جاتے ہیں، ان پر خود ان کی اپنی شامت اعمال مسلط کر دی جاتی ہے اور پھر انہیں توفیق ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ اسی مضمون کو آگے چل کر اس فقرے میں کھول دیا گیا ہے کہ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ آیت نمبر 8، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑی تک جکڑے گئے ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت میں توق سے مراد ان کی اپنی ہٹ درمی ہے جو ان کے لیے قبول حق میں مانع ہو رہی تھی۔ تھوڑی تک جکڑے جانے اور سر اٹھائے کھڑے ہونے سے مراد وہ گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی ضد اور ہٹ درمی کو ان کی گردن کا توق بنا دیا ہے، اور جس کبر و نخوت میں یہ مبتلا ہے اس کی وجہ سے ان کی گردنیں اس طرح اکڑ گئی ہیں کہ اب خواہ کوئی روشن حقیقت بھی ان کے سامنے آ جائے یہ اس کی طرف التفات کر کے نہ دیں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔